بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، وہ وقت آ گیا جس کا سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، موجودہ حکومت جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف حکومت خاتمے کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی کال 25 سے 29 مئی کے درمیان پورے پاکستان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں، سب تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے جلسے کیے۔ آج ملتان میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج 20 مئی بروز جمعۃ المبارک ملتان میں 8:45 بجے دعویٰ کیا کہ وہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے 25 سے 29 مئی تک لوگوں کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کر کے جائیں گے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہو پائے گا؟ کیا وہ اپنے اس احتجاج سے حکومت ختم کر پائیں گے؟ ناظرین، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تقریر میں زیادہ تر اپنی پہلی باتیں ہی دہرائیں۔ اصل تقریر کا خیال تھا کہ آج وہ ایگزیکٹ ڈیٹ دیں گے کہ وہ اسلام آباد میں پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی کی جنگ اور موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے ڈیٹ دیں گے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے لوٹوں کی رکنیت ختم کر دیا ہے، ڈی سیٹ کر دیا ہے، اس لیے وہ ملتان میں کور کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں پاکستانی عوام کو 25 مئی 2022 سے لے کے 29 مئی 2022 کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ دعوت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری حکومت کو سازش کر کے نکالا گیا اور امپورٹڈ حکومت نافذ کی گئی، میں اس قوم کو غلام نہیں دینے دوں گا۔ ناظرین، آج اس موقع پر انہوں نے پھر اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن بڑے سلجھے لفظوں میں۔ عمران خان کی تقریر میں جانتا ہوں، میں سرائیکی علاقوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں، میرے پاکستانیوں سنو، میں قبائلی علاقوں سے سب سے جانتا ہوں۔ آج کی ایک تقریر میں میرے خیال میں انہیں ایک بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں آپ کو بینگ ایک پاکستانی اور ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے انہوں نے کہا مریم نواز نے کل میری تقریر میں اتنا نام لیا کہ اس کا حامد ناراض نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں بہو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں سب کی ایک برابر ہوتی ہیں، اس قسم کی بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سابق تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر عمران خان کی تقریر میں آج جوش و ولولہ تھا اور ملتان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اپنی حکومت میں انہوں نے جو بلند و بالے اپنے دعوے کیے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر میری حکومت کے دوران دباؤ رہا ہمیشہ کہ این آر او دے دو، جو اشرافیہ ہے وہ ڈر گئے۔ اشرافیہ سے مراد انہوں نے پھر اداروں کو ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے میری اپوزیشن کے ساتھ مل کے، یعنی کہ زرداری، عمران خان، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا سے مل کے میری اشرافیہ ڈر گئی اور میری حکومت چلے گی۔ انہوں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا انقلاب لا رہا ہوں اسلام آباد میں، یہ دھرنا نہیں، اور یہ موجودہ شہباز شریف کی حکومت اور زرداری ڈاکو اور چور، ان کو بار بار وہ کہتے رہے ان کی حکومت کے خاتمے تک رہے گا۔ انہوں نے کہا، آصف علی زرداری نے کہا تھا اٹک جیل میں نواز شریف کی آنکھوں سے مشرف دور میں آنسو بہا بہا کر ٹیشو ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا نوٹے نااہل ہو گیا، اس لیے میں آج ڈیٹ نہیں دے رہا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا ان کا امریکہ کا پلان، لندن کا پلان اور پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق کا پلان تھا کہ وہ میری حکومت کو سازش کے تحت ختم کریں گے اور پھر 1.25 سال آ کر حکومت کر کے ملک کی معاشی صورتحال بہتر کریں گے اور دھاندلی کر کے اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ لیکن ان کا یہ تجربہ غلط ثابت ہوا اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ 22 کروڑ عوام نکل کر آ گئی، جس پر اب 25 سے 29 مئی کے دوران آپ اسلام آباد آئیں گے۔ گرمی کی پرواہ نہ کیجیے گا، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا
میرے 3.5 سال میں معاشیت کو معاشی ترقی ہوئی، یہ عمران خان نے دعویٰ کیا، لیکن ناظرین میری نظر میں معاشی ترقی کے عمران خان کو خداف گنانے چاہیے تھے۔ اس موقع پر عمران خان نے اداروں کو آج پھر چھیڑا اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہیں، جبکہ 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جو سازش کر کے ان کو لائے تھے، یعنی کہ پھر اداروں کو ٹارگٹ کیا، وہ بھی ذلیل ہوں گے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے ادارے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے سازش عمران خان کی حکومت کے ہاتھ میں کے لیے کیا تو اس کو ذلیلاً اس کی سزا ملے گی، اور ہم سب پاکستان کو غلام بنانے کی سازش کرنے اور اس کا پیروکار بننے، حصہ بننے والوں کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ عمران خان کا مارچ میں آج میرا آخری جلسہ ہے، میرے جلسوں کا سلسلہ مارچ سے پہلے ملتان کا آخری جلسہ ہے، جس کو انہوں نے میں نے گزارش کیا ہے 20 مئی 2022 کو ملتان میں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے واشگاف لفظوں میں کہا کہ میں اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دوں گا جو 25 اور 29 مئی کو ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جلسے نہیں کروں گا۔ اس موقع پر انہوں نے عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت شہباز اینڈ کمپنی، نواز اینڈ کمپنی، زرداری اینڈ کمپنی اور ڈیزل، انہوں نے مولانا صاحب کو کہا میں نہیں ہرگز کہہ رہا، انہیں صرف مجھے اقتدار سے NRO نام ملنے پر امریکہ کی سازش سے مجھے ہٹایا گیا ہے، اور کیونکہ میں نے ان کو NRO نہیں دیا، میں نے ان کو سب کو جیل میں بند کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک چھوٹا سا افسر ہمارے سفیر کو بلا کے کہتا ہے اگر تم نے PM کو، یعنی کہ پھر انہوں نے اداروں کی طرف اشارہ کیا، اگر گھر نہ ہٹایا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سخت ناراض ہو جائیں گے، اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے۔ اس میں پھر وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ناظرین اس موقع پر انہوں نے اینڈ پہ آخر کہا جس کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کہا 25 سے 29 مئی کو کور کمیٹی پشاور کے اجلاس میں آپ کو دوں گا۔ ناظرین میرے خیال میں عمران خان یقیناً حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ عمران خان اکثر اپنی تقریر میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ عمران سمیت مجھ سمیت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، ان کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب ہی ہماری آخرت سنورے گی، خالی نام لینے سے نہیں سنورے گی۔ دوسری طرف میں عمران خان سے ایک سوال، اور میں لوگوں سے خصوصاً بینگ صحافی کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا بار بار کہا مافیا مافیا۔ میں عمران خان سے ایک ضرور یہ گزارش کرتا ہوں، عمران خان صاحب آج کے جلسے میں آپ کو بتانا چاہیے تھا آپ نے کتنے مافیا ختم کیے، یہ مافیا کیسے بنتے ہیں، کون بناتے ہیں، کیسے بنتا ہے، ان کا بینیفیشری کون ہے، اور آپ نے کہا کہ ماضی میں 40 سالوں سے لوٹ مار، اور آپ نے سچ کہا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف پرچے کیے، مقدمات بنائے، اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن آپ کو آج کے جلسے میں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ میں نے ان سیاست دانوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اور بیوروکریسی جو ڈاکو سروس سرکاری افسر ہے ان سے لوٹا ہوا کتنا مال ریکارڈ میں جمع کرایا۔ آپ نے کہا میں جیل میں ہمیشہ چھوٹے ڈاکو دیکھتا ہوں، اور بار بار آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی بھی غلط کرے، تو دوسری طرف فرح خان پر مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، تو آپ اس پر کہتے ہیں کہ ان کو اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، آپ کو اس کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ شہزاد اکبر نے جو احتساب کا سلسلہ شروع کیا آپ کو اس کو بھی لانا چاہیے۔ ناظرین سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 6 ہفتے ہو گیا موجودہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اور 14 جماعتوں کی حکومت، لیکن عمران خان پر ایک کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے۔ اس پر میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اگر الزام آئے تو بتاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب 3.5 سال میں آپ نے کہا سب سے زیادہ روزگار ہے، نہیں، مہنگائی بھی ہوئی، بے روزگاری بھی ہوئی، گڈ گورننس بھی نہیں تھی۔ آپ کو کچھ لوگ آپ کی من پسند باتیں بتاتے ہیں، آپ کو پوری باتیں نہیں بتاتے۔ آپ کا دور اچھا تھا، آپ نے کم سے کم ماضی کے 40-30 سال رہنے والے حکمران پیپل پہ ہاتھ تو ڈالا، اس بات کی آپ کو تعریف کرتا ہوں، لیکن کاش آپ ان سے لوٹا ہوا مال واپس لیتے، سرکاری خزانے میں جمع کراتے، عام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگاتے، تو آپ کے لیے زیادہ
قوم دعا گو ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب، اگر آپ پاکستان کی حقیقی جنگ، امریکن غلامی اور پاکستان میں لٹیروں کے خلاف جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ جہاد کا نام دے رہے ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ اعلان کہ وہ 25 سے 29 رقدرا دیں گے، اس میں تھوڑا سا ابہام ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے 12 جلسوں میں، ہر جلسوں میں کہہ رہے تھے کہ 20 مئی بروز جمعۃ المبارک میں ملتان میں اعلان کروں گا، لیکن اس کا 4 دن کا انہوں نے کیا ٹائم دیا، یہ آپ سوچیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دینا ضرور ہوگا، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے باریاں لگائی تھی اس کا تسلسل ختم کیا۔ اگر عمران خان کے لیے یہ عوام، آپ 22 کروڑ عوام سڑکوں پر نکل آئی، تو عمران خان کی حکومت کا بچنا، عمران خان کا اس حکومت کے لیے خطرناک بن چکے ہیں۔ اب عوام، آپ نے جا کر موجودہ امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی اور پرامن احتجاج کرنا ہے۔ مجھے پاکستان کے اداروں سے بھی یقین ہے کہ وہ اس موقع پر، اگر یہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش بنائی ہے، جو بادی نظر میں سچ ہے، اور اس کا لندن میں بھی اعلیٰ کار ہے، پاکستان میں بھی اعلیٰ کار ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں الٹا لٹکا دینا چاہیے ثابت ہونے پر۔ حمزہ شہباز کو، لوٹوں کو آج الیکشن کمیشن نے نااہل کہہ دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی ہے۔ آج 25 لوگوں کو لوٹ قرار دیا، اس کے بعد حمزہ شہباز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، گفتگو ہر لیڈر اچھی کرتا ہے، آپ نے اس لیڈر کو فالو کرنا ہے جس کا عمل بھی گفتگو کے مطابق ہے۔ یاد رکھ لیں، نبی حدیث مبارکہ ہے، مومن کی نشانی ہے جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، امانت دو تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا حکمران دے۔ عمران خان نے آج امپورٹڈ اور سازش کے تحت آئی حکومت دھاندلی کے ساتھ ان کے مطلب ختم کا اعلان کیا ہے۔ اب 20 کروڑ عوام، 22 کروڑ عوام، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت اگر واقعی لوٹ مار اور سازش سے آئی ہے تو ایک دن بھی ہمیں امریکہ کا غلام نہیں بننا، ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں کو غلام نہیں بننا۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے دیا، پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو، جہاں ہر اقلیت کو بھی حقوق ہو، جہاں ظلم نا انصافی نہ ہو۔ میں نے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پی ٹی آئی کے اگر دوست ہوں تو انہیں خدا کے لیے ناراض نہ ہو جائیے گا، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ پاکستان میں جتنا 1947 میں بنانا ضروری تھا، آج پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنا بھی احتساب کرنا ہے۔ ہر سیاسی جماعت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اے این پی، باب، ایم کیو ایم، سب کے گندے انڈوں کو باہر نکال کے باہر پھینکنا ہے، پھر پاکستان ترقی جائے گا۔ عمران خان کا لانگ مارچ کی کال 25 سے 29 مئی سے پہلے کیا حکومت بھاگ جائے گی، استعفیٰ دے دے گی؟ یہ بھی قابل ذکر بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لوٹوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پنجاب میں حمزہ شہباز اخلاقی اور قانونی حیثیت کھو چکے ہیں اور اس وقت ایک نامناسب اور زبردستی کے وزیر اعلیٰ ہے۔ کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھنے کا 1 منٹ بھی حق نہیں؟ لیکن اس کا فیصلہ عمران خان کے بڑے جلوس میں، احتجاج میں، لانگ میں، درمے میں جا کے آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ امریکہ کی سازش سے آئی حکومت کو بھیجتے کو نہیں بھیجتے۔ لیکن ناظرین، اس لیڈر کا، کسی بھی سیاسی جماعت سے اس صحافی کا ذکر کریں جس کا قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو حرام کے نجائز پیسے کو سور کا گوشت کہتا ہو، نہ خود کھاتا ہو نہ کھانے دیتا ہو، اسی لیڈر کی بھی عزت کرے، قول و فعل کے تضاد والے نہیں۔ عمران خان نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب وہ آپ کے لیے باہر نکلے ہیں، ان کا مطابق ہے حقیقی آزادی اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی اور پاکستان کے میر جعفروں صادقوں سے۔ اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ جو جو سچ پہ قائم ہے ان سب کا حامی و ناصر رہے، اور پاکستان کے لیے ایک بہتر پاکستان ہو جس میں عام شہری کو تمام حقوق ملے۔ پاکستان زندہ باد۔